اور امام راضی رحمہ اللہ نے نا اپنی تفسیر، کیا نام ہے جی تفسیر کا؟ تفسیر الکبیر، تفسیر کبیر میں امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر پورے قرآن کا خلاصہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک لفظ ہے، پتہ ہے کون سا ہے؟ عدل۔ انہوں نے فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ صرف اس میں ہے کہ تم عدل اپنے ساتھ، کانوں کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ۔ عدل یہ ہے الوضع الشیء فی اعلی محلہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تم عدل کرو، اور یاد رکھیں سب سے زیادہ کائنات میں عادل کوئی ہستی گزری ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی سیرت سے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قبیلہ بنو مخزوم کے لوگوں میں سے ایک عورت نے چوری کر لی۔ اب قریش کے سب لوگ پریشان ہیں کہ اب اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، اور ہاتھ کٹے گا نہیں بلکہ ناک بھی کٹ جائے گی۔ قریش کے خاندان کہا کہ کوئی بندہ جائے اللہ کے رسول سے بات کر لے، اللہ کے رسول آپ ان کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ اب سوچا کہ کون بندہ ہو، پتا چلا کہ سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے اسامہ رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید، کیونکہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے لہذا ان کے یہ بچے تھے، ان کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کا ایک تعلق تھا، گرچہ وہ رسم ختم ہو گئی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سفارش لے کے اسامہ آئے، آپ کے پاس سفارش کی جا رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی باتوں کو سن کے اسامہ کیا تم اللہ کی حدوں میں سے مجھے ایک حد کو پامال کرنے کے لیے کہتے ہو؟ اسامہ آپ بھی سن لیں، قیامت تک کے لیے آنے والے تمام لوگ سن لیں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کے لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد ہاتھ کاٹ ہوئے یہ نہ دیکھتے کہ یہ آپ زمان نبی کی بیٹی۔ آپ اتنے کمال کیا عدل کیا کریں، اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کریں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نا اللہ کے رسول کے پاس گیا اور جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو یہ غلام دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گواہ بننے لگے تو آپ نے پوچھا کہ اسامہ کیا، اور نعمان بن بشیر کے باپ سے پوچھا کیا تم نے یہ غلام اپنے باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ چلے جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پہ گواہ نہیں بنتے، یا تو پورے سارے بچوں کو وہ غلام دو یا ایک کو بھی نہ۔ اس کا مطلب کیا؟ بچوں کے درمیان عدل کیا کرے۔ اس بات سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ عدل کرنا چاہیے، بیٹوں اور بیٹیوں کی تقسیم کو ختم کر دیں، جیسا بیٹوں سے محبت ہے ویسے بیٹیوں سے کریں۔ لازمی نہیں کہ ایک رہزن اور ایک ڈاکو وہ ہے جو آپ کو چورستے میں لوٹتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے جہنم کی رسیدوں پہ دستخط کرواتا ہے۔ اگر میری بات کو برا نہ مانے تو پتہ کون ہے؟ بتائیں آپ، وہ باپ جو کہتا ہے یا میں اپنی پرائے بچے کو وراثت دے دوں، یہ میری وراثت پرائے گھر میں چلی جائے۔ اللہ کے بندے، جس کو تو نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا ہے، اپنی بیٹی دے دی ہے، اور تم وراثت کی تقسیم پہ آ کے بات کرتے ہو کہ میں یہ مال پرائے بچے کو دے دوں۔ یہ یاد رکھیں، یہ سب کچھ دنیا میں رہتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جہنم کی رسیدوں پہ دستخط نہ کر کے جائیے گا، یہ بڑی بات ہے، یاد رکھیں۔ آج بھی حکمران ہیں، پہلے بھی حکمران تھے، ایک حکمران کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج بھی ظالم حکمران ہیں، ظلم و ستم اور بربریت کے تاریخ رقم کرنے والے آج بھی حکمران ہیں، لیکن آج ایک ایسے لیڈر کے میں آپ کی مثال رکھتا ہوں، یقیناً آپ کو بہت اچھی لگے۔ تو فیل دوسی رضی اللہ عنہ، یہ دوست قبیلے کے سردار ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے، فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں روزانہ حضرت عمر فاروق
करीब एक बस्ती है और बस्ती के करीब जंगल, जंगल के साथ ही एक झोंपड़ी उसकी तरफ जाती है। दिल में ख्याल आया कि मैं इनकी पैरवी तो करूं, मसला क्या है, जाते कहां? दिल में एक हरकत पैदा हुआ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे और जैसे ही गए तो झोंपड़ी में दाखिल हो जाते हैं, और झोंपड़ी में जैसे ही दाखिल हुए तो फैल जोशी पीछे आते आते साथ ही पीछे एक और ने छुप गया। अभी निकलते हैं, अभी निकलते हैं, अभी निकलते हैं। लिहाजा काफी वक्त हो गया तो निकले नहीं। दिल में सोचते रहे। अब 1.5-2 घंटों के बाद हजरत उमर फारूक झोंपड़ी से निकलते हैं और चले जाते हैं। और जाते ही जैसे ही निकले हैं तो फैल जोशी झोंपड़ी में दाखिल हो जाते। देखते क्या है? देखते हैं कि बुढ़िया खातून है, आंखों से नाबीनी है, इंतहाई ज़ईफ़ उम्र है, मुंह में दांत नहीं है। आप सलाम करते हैं, सलाम का जवाब वो देती हैं और कहते हैं कि बेटा आप जो अभी गए हैं वो नहीं, आपकी आवाज और लगती है, आप कौन है? कहा मां जी मैं एक मुसाफिर था, गुजर रहा था, मैंने कहा चले देखो यहाँ पे क्या है और कौन है। मैं देखा, फरमाया कि मैं एक परदेसी हूं, जहां से गुजरा। तो उन्होंने साथ ही सवाल कर दिया उस बुढ़िया खातून से कि अम्मा जी अभी ये एक शख्स आपके पास से क्या, ये कौन है? वो कहने लगी बेटा ये तो मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन अरसा दराज से ये आता है, रात के समय आता है, सबसे पहले आके मेरी इस दुनिया में आके झाड़ू देता है, फिर आटा गूंदता है, आटा गूंदने के बाद रोटी बनाता है, रोटी बनाने के बाद उसको चुबाता है, चुबाने के बाद मुझे खिलाता है, फिर मुझसे ये पूछता है कि माँ जी आपका पेट भर गया है। जब मैं ये कहती हूं कि मेरा पेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मुझसे इजाजत लेके जाने लगता है। और फिर मैं जाते ही इससे एक सवाल पूछती हूँ और असराज से यही सवाल पूछती हूँ कि जाने वाले मुझे ये तो बता तेरा नाम क्या है, तू आता कहां से है, तू कौन है? फिर सिर्फ जाते हुए वो मुझे एक जुमला कहता है, माँ जी मैं आपका बेटा हूं, इसके अलावा कोई जुमला नहीं कहता। तो फैल दोसी रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से ज़ारों के तारा आंसू। कहा अम्मा जी मैं अगर तुम्हें बता दूं कि ये शख्स कौन है, आपके लिए हैरान कुन बात होगी। ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम उमर बिन खत्ताब आता है आपके पास, आपकी झाड़ू लगा। कभी हमारे हुक्मरान ऐसे, आज जुल्म बर्बरियत, गरीब को कुचला जा रहा और मिसला जा रहा, परवाह नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा जिसको एक राया पे हाकिम मुकर्रर किया गया है वो लोगों में इंसाफ नहीं करता, अदल नहीं करता, हर्रमहुल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए जन्नत को हराम करार दिया। लिहाजा मेरी इस बात का पहला टॉपिक अदल है। अदल क्या है? अदल अपने कानों के साथ किया करो। इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। भाई आंखों के मुतालिक, कानों के मुतालिक, दिल के मुतालिक तुमसे सवाल किया जाना है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयती। तुम में से हर बंदा निगहबान है और उसकी निगहबानी के मुतालिक उससे सवाल किया जाना है। और वो हामिल हकीम कि जिसके हाथ में इक़्तिदार ममलकत, जुल्म और जबर करने पर कादिर हो, रियाया की हक तलफी करने वाला हो, अपनों को गैरों पे तरजीह देने की सलाहियत भी रखता हो, मजलूम को कुचलने और जालिम की तरफदारी करने पर इसका हाथ रोकने वाला कोई ना हो। इन तमाम कुव्वत और सत्वत होने के बावजूद उसका दिल खौफे खुदा से मामूर हो जाता है, फरियादी का मददगार बनता है, रियाया का निगहबान बनता है। हकीकी मानों में अस्सुल्तानुल मुस्लिमु ज़िल्लल्लाहु फ़िल अर्ज़ि का आयनादार बनता है। इसका मतलब ये वो लोगों के लिए ऐसा हाकिम बनता है जो रहमत है। आज हमारे हुक्मरानों को देखें,
آج یہ تزکیہ نفس ہے. آیا کہ حکمران سے لے کر ایک باپ تک سوال کیا جانا یاد رکھیں. باپ سے پوچھا جائے گا, استاد سے پوچھا جائے گا, امام سے پوچھا جائے گا تم نے اس کے خیال کو کی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح, حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے الفاظ کہ درائے فرات میں بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ پیاسا مر گیا, عمر تمہارا گریبان ہو گیا. اور بڑے بڑے لیڈر دیکھیں, مثال کے ساتھ میں ہر ایک ایک سبق کو سمجھاتا اور سلجھاتا جاتا. پہلا ہم نے کیا سیکھا؟ عدل کرنے والے. وہ باپ بھی خوش نصیب ہے, وہ استاد بھی خوش نصیب ہے. کیا آج ہم نے کبھی پرواہ کی ہے امام صاحب یا کوئی بے نماز ہے تو کبھی آپ نے سوچا یار کبھی رات کے اندھیرے میں جا کے اس کو کوئی یار آؤ نماز کے لیے؟ کیا ہم نے کبھی اس درد کے ساتھ جو اللہ کے رسول مکہ میں درد لے اٹھے تھے, اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ وارثان علم نبی بنایا ہے, اللہ تو وارثان درد نبی بھی بنا دے, وہ درد تھوڑا سا ہمارے سینے میں بھی ڈال دے, ہمارے بھائیوں کے لیے. کتنے لوگ متمنی ہیں یار کوئی مجھے پیار سے آ کے کہے آؤ بھائی جان نماز کے لیے چلے, آؤ مجھے کہے آؤ تراویح کے لیے, یار آؤ جلسے کے لیے. آپ اپنے امام کو بھی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, استاد سے, باپ سے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا جو جو اس کی ماتحت ہے. دوسری بات, وشاب نشأ فی عبادت اللہ. دوسرا خوش نصیب وہ بندہ ہے جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا ہے اور اللہ کے سامنے عبادت و ریاضت میں کمر بستہ رہتا ہے, اپنے قول میں اپنے فعل میں تضاد نہیں پیدا کرتا. اور لوگ کہتے ہیں جی جوانی مستانی ہوتی ہے, جوانی میں کوئی بات نہیں یار, بچہ ہے ابھی جوان ہوا ہے نیکسٹ ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا. اور بھائی آپ کو پتہ ہے کہ جب سندھ فتح کیا گیا اور سارے علاقے فتح کیے گئے, ایک عورت کی پکار پہ جو نکلا تھا وہ محمد بن قاسم نوجوان تھا. آج ہمارے نوجوان کبھی میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے اور گھوڑے کبھی میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے. آج دونوں شادی حالوں کے سامنے ناچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جب سے یہ کام شروع ہوا ہے تب سے امت مسلمہ پہ سوال ہے. نہیں تو میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں, 56 ممالک ہیں یا 57 ہیں, ان 56 یا 57 مملکتوں اور سلطنتوں کے حکمران مسلمان خود ہیں, دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے سامنے فلسطین کے بچے ان کی پھولوں جیسے بچوں کو مسا گیا, کاٹا گیا, عزتوں کو تار تار کیا گیا, نوجوانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. کسی نے کہا تھا نا اے موجے بلا, ان کو بھی ذرا 2-4 تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں, اس سے بڑا طوفان کیا ہے؟ اس سے بڑا طوفان کیا ہے کہ امت مسلمہ لٹ گئی ہے. ہم تو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, ان کی باری, ہماری تو باری ابھی نہیں ہے. کشمیر کی باری تھی, کوئی بات نہیں. افغانستان کی باری تھی, عراق کی باری تھی, بوسنیا کی باری تھی, اب فلسطین کی باری, ہماری تو نہیں. جب تمہاری باری آئے گی تو تمہاری طرف بھی کوئی نہیں. ہم نے ایک سادہ پانی کی بوتل نہیں بھیجی, یاد رکھیں. قیامت کے دن بندہ ہم اس اللہ کی عدالت میں عرش عظیم کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تم سے سوال کرے گا اور اس سوال کا جواب لے کے جانا یاد رکھیے گا کہ تمہارے سامنے امت مسلمہ کے بچے کٹے, خواتین کو بھی آبرو کیا گیا, بوڑھوں نوجوانوں کو قتل کیا گیا. ایک کروٹ ہی مجھے بتا دو کہ ایک رات اس کروٹ اور اس درد کے ساتھ اٹھے اور اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہا دیے, یا اللہ یہ میرے مسلمان بھائی بھی, یہ میرے مسلمان بھائی بھی جو کٹ رہے ہیں. ایک آنسو وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللہ رب العزت فرما رہے اب تمہیں کیا ہوا, اب تمہارے پاس کون سا ایسا لاجک ہے, اب تمہارے پاس دلیل کون سی ہے کہ تم اب نہیں اللہ کے لیے نکلتے ہو. والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان, بچوں, نوجوانوں, بوڑھوں, عورتوں کو کاٹا جاتا. سوال تیار کر کے جائیے,
یہ تزکیہ نفس بھی ہے، محاسبہ نفس بھی صرف ہمارا سبق اور کانوں کے تلذذ کے لیے یہ نہیں ہے، یقین مانی یہ آئینہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور کوئی عقل سلیم رکھنے والا انسان، دل میں سینے میں دل رکھنے والا اس کا انکار نہیں کرے۔ اور آنکھوں سے میڈیا کا دور ہے، کیمرے کی دنیا ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ساری میڈیا، یہاں پہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ سوالیہ نشان میں آپ کو یہ چھوڑ دوں۔ نوجوان کبھی نوجوان ہوا کرتے تھے، تو لہذا نوجوان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ البانی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو صحیح کرا، آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل آپ غنیمت جانیں۔ وہ کون سی؟ شباب کا قبل حرم، اللہ نے جوانی دی ہے نا، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ صحت کا قبل سقم، بیماری سے پہلے اگر تمہیں اللہ نے صحت دی ہے تو اس کو غنیمت جانو۔ غنا کا قبل فقر، اللہ نے تمہیں سخی بنایا ہے، غنا کیا، اللہ نے تمہیں غنی بنایا، اس کو فقیری سے لاچاری سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغ کا قبل شغل، اللہ نے فراغت والے اوقات دیے تو اس کو قیمتی بنایا کرو، اور قیمتی وقت وہی ہے، یادگار وقت وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے، یاد رکھیں۔ وہ بھی ان کا بھی وقت گزر گیا جو جا کے سو جاتے ہیں، جو لمبی نیندیں خرگوش میں، وقت ان کا بھی اللہ گزر جانا جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اور یہ سب سے قیمتی وقت ہے، یاد رکھیں، اور یادگار وقت ہے یہ جو اللہ کی یاد میں۔ اور آخری حیات کا قبل موت، اللہ نے زندگی دی ہے موت سے قبل اس کو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کل نماز شروع کرنی تھی لیکن موت آ گئی نہیں، پہلے اللہ ان کو منا رہا تھا، اللہ مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے، اب وہ قبروں میں جا چکے ہیں، اب وہ مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ سوال ہے نا، کیا خیر اسامہ بھائی جان کہ زندگی بلّہ، آپ دیکھیں اسامہ بھائی جان پچھلے سال 23ویں رات کئی لوگ ہمارے درمیان بلّہ موجود تھے، آج نہیں۔ ایسے ایک سال کے دوران میں کم از کم ہماری اس مسجد میں کتنے لوگ اللہ کے پاس گئے ہیں؟ کچھ کہیں اللہ نے، ہو سکتا ہے آنے والا جب رمضان ہو ہمیں پتہ نہیں کون کون ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، درد دل سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے ہمیں موقع دیا، وقت دیا، ہمارے نصیب میں وہ رات کہ جس کو اللہ رب العزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیام وتفتح فی ابواب الجنہ وتغلق فی ابواب الجحیم وتغلق فی مرادۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ، 83 سال ایسا بچہ پیدا ہو، نوجوان لڑکپن بزرگ مان گیا، اور 83 سال 83 ایئر اور 4 منتھ 4 ماہ تک وہ عبادت ہی کرتا رہا، عبادت ہی کرتا ہے، اور اس نے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اتنا اجر و ثواب اس بندے کے نافرمانی میں لکھ دیا جاتا، کتنی بڑی سعادت کی بات۔ وہ بد نصیب ہے بندہ جو اس بابرکت سعادت، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من حرم خیرہ فقد حرم، وہ بندہ پورے رمضان کی سعادت سے محروم کر دیا گیا جو رمضان کی طاق راتوں میں محروم کر دیا۔ آج دوسری رات، 5 تو راتیں ہیں یار، پھر پتہ نہیں زندگی میں ہمارے، تو لہذا جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی مطلوب اور مقصود ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات ہے کرتا جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 5 سوالوں کے جواب جب تک ہم نہیں دے پائیں گے ہم اپنے پاؤں کو ہلا نہیں پائیں، 50,000 سال کے پہلے۔ اور ان میں سے پتہ کیا، ان عمرہ فیما افنا، اللہ پوچھے گا بندے تجھے میں نے عمر دی تھی، ساری عمر کہاں لگائی ہے؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، تجھے میں نے جوانی دی تھی، جوانی کو کہاں کھپا کے آیا؟ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تو نے مال کمایا کہاں سے، مال خرچ کہاں پہ؟ کتنے سوال ہو گئے؟ کتنے؟ پھر سنیں، سب سے پہلا عمر کے متعلق، پھر جوانی کے متعلق، پھر
مال کمانا ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو لگانا الگ مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کا سورسز آف انکم بھی حرام کا، لگانا بھی حرام کا۔ بعض لوگوں کا کمانا تو حلال کا، لگانا حرام پہ۔ اس کا مطلب بعض خوش نصیب ہے، کمانا بھی حلال کا ہے اور لگانا بھی حلال پہ، یہ خوش نصیب ہے۔ یہاں پہ ایک بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ ثم ذکر راجل، ایک بندے کا ذکر کیا، اشعث اکبر، جس کے پورا گندا بال ہے، پورا گندا کپڑے ہیں اور مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، لمبا سفر کر کے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ کو بڑی محبت سے پکارتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں بندے لمبا سفر تو کر کے آیا ہے اور تیرے حالت میں مجھے ترس آ رہا ہے، قابل رحمت تیری حالت ہے۔ اے بندے، آپ تو اتنی محبت سے کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی، ومطعمہ حرام، تیرا کھانا حرام کا، وملبسہ حرام، تیرا پینا حرام کا، ومشربہ حرام وملبسہ حرام، تیرا پہننا حرام کا، وغذی بالحرام، جس سے تو پلا بڑا یہ حرام کا ہے، فأنی یستجاب لذلک، مجھے بتا میں تیری دعاؤں کو کیسے قبول کروں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندے کے پاس 9 دینار ہے، ایک دینار حرام کا ڈالا اور کپڑے خریدے، کپڑے کے ساتھ ترابیاں پڑی، کپڑے کے ساتھ حج کیا، اس کپڑے کے پہن کے ساتھ تبلیغ کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا۔ یہاں پہ ایک تزکیہ نفس بھی، محاسبہ نفس بھی ہے، آیا کہ ہم جو کما رہے ہیں حلال ہے۔ کسی بندے نے پوچھا یار کھانے کے آداب کیا ہیں؟ اس نے کہا اپنے دائیں ہاتھ سے، کسی نے کہا اپنے سامنے سے، کسی نے کہا اپنا، اس نے کہا بزرگ تھے، دانا تھے، کہا کھانے کے آداب میں سے پہلا آداب یہ ہے، جب تم نوالا منہ میں ڈالنے لگو تو ایک لمحے سے پہلے سوچو یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام۔ اس کا مطلب یہ ہوا عبادتیں تب قبول ہوں گی جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے، لہذا اللہ کی عبادت کریں، نوجوانی کی حالت میں کریں، لہذا عبادت میں اپنا کمانا بھی اسی طرح ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ پہلا کون تھا؟ عدل کرنے والا، میں کلہ نہیں بولنا، اسی نہیں بولنا، نہیں چپتا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، سلم اللہ۔ پہلا انسان وہ ہے جو عدل کرنے والا ہے، دوسرا جوانی میں عبادت کرنے والا، تیسرا ذرا سنیے گا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ، جو مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے والا، ان کا دل مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ایک نماز پڑھتے ہیں، کام کے لیے چلے جاتے ہیں اور فکر دامن ہی رہتی یار کہیں میری تکبیر اولا نہ رہ جائے، اور پھر وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہاں سے دوبارہ پلٹ کے پھر نماز کو ادا کرتے ہیں اور صف اول میں آ گئے، اور پھر نماز کو اس خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ ایسے ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسی نہیں تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ 2 باتیں سمجھیے گا، مشہور تابعی ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، 20 سال تک، یہ ان کے لیے یہ خاص طور پہ بات ہے جن کی زندگی ان کو بونس ملا۔ میں ایک بزرگ کو پوچھا، میرے ساتھ وہاں پہ مسجد ہے لاہور، تو میں نے کہا جی بزرگوں کتنی آپ کی ایج ہوگی؟ کہتے کہ 60 سال پلس 4 سال۔ میں کہا تسی انجی کیوں کیا؟ کہنے جی میری بونس ملے 4 سال، 30 سال وہ باہر یورپ میں رہا کماتا رہا، اب ماشاءاللہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا نیک صالح ہے۔ کہتے جی اب یہ جو بونس ہے نا میں اللہ کی راہ میں ہمیشہ مسجد میں گزارتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور واقعی ایسے کرتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 20 سال ان کے متعلق فرمایا گیا، 20 سال تک ایک بھی اذان ایسی نہیں تھی جو انہوں نے مسجد کے باہر سنی، 20 سال تک۔ ہمارا تو ایک رمضان نہیں ہوتا، ایک سیزن جو دوسری۔ حضرت امام اعمش، ان کا اصل نام سلیمان ہے، امام اعمش 40 سال میں لگاتار نمازیں پڑھتے رہے، 40 سال میں ایک مرتبہ بھی ان کی تکبیر اولا نہیں دی،
تکبیر الگ پتہ کسے کہتے ہیں؟ جب ایمان سے اللہ تکبیر الگ ایک مرتبہ کوئی مہمان اس طرح کوئی مصروفیت کے ساتھ ان کی ایک تکبیر اولا رہ، اس تکبیر اولا کے رہ جانے کے غم میں سلیمان اتنا روئے، امام صاحب اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اسی لیے ان کو امام آمش کہا جاتا ہے۔ ہمارے بھی تو غم ہے، کسی کو کاروبار کا، بزنس کا غم ہے، کسی کو اپنے مال و متاع بینک بیلنس کا غم ہے، کسی کو بچوں کے رشتوں کا، کبھی کسی کو بچوں کی عزت نہ کرنے کا غم ہے۔ یہ بھی ہے 40 سال۔ اور اس سے بھی بڑی بات، بشر بن عاصم، لوگ ان کو صفی کہتے ہیں۔ صفی کا مطلب صفوں پہ ہی بیٹھے رہنا، محبت کرنے والا مسجد کے ساتھ۔ ان کے متعلق کہا گیا ہے اللہ کے ولی گزری، انہوں نے 50 سال میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، 50 سال میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، ہر وقت اللہ کے سامنے صفوں پہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتے رہے۔ یقین مانے آخری نماز ان کی تب رہی جب صفی یعنی بشر بن عاصم اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ 50 مسجد کے ساتھ محبت کیا کریں۔ یہ کتنے زبردست باغ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے باغبان جو تھے، جو فضل الدین صاحب، اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روضہ من ریاض الجنہ بنائے۔ یقین مانے کرمت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کے درجات بلند ہو رہے۔ اللہ ایسی نیکیاں چھوڑ کے جائیں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے نا تو ہماری نیکیاں باقی رہیں۔ اور ہر بندے آج نا 2024 ہے، جب 3024 ہوگا ہم میں کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک صدی کے بعد، 100 سال کے بعد جتنی خلقت ہوتی ہے سب زمین میں چلی جاتی ہے، پھر نئی دنیا، نئے لوگ، نئے انداز، نئے لائف سٹائل، سب کچھ نیا ہوتا ہے اور نئی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں مسجدوں سے محبت کرنی چاہیے۔ بشر المشائین بالظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ جو بندہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کے آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی زبان سے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کے دن مکمل نور میں ہوں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات، کتنے لوگ ہو گئے خوش نصیب۔ پہلا خوش نصیب کون سا ہے؟ عدل کرنے والا۔ انشاءاللہ اگر ہم باپ ہیں تو عدل کریں، اگر ہم بھائی ہیں تو عدل کریں، اگر مسجد کے متولی ہیں تو کیا ہے؟ عدل کریں۔ حبیب صاحب کے لیے بات ہے، خزانچی صاحب کے، ماشاءاللہ یقین مانے عدل، امانتوں میں حفاظت کرنا واللہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم ذمہ داریاں تو دے دیتے ہیں لیکن ہم نہیں سوچتے کہ ان کے اوپر کتنی بیتری ہوتی ہے۔ اور کتنے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، وہ واللہ امانت کا نوٹ آ گیا نا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ کہتے نہیں یہ نوٹ امانت کا، میں نے یہ نوٹ ویسے رکھنا ہے جس طرح مجھے دیا گیا، یہ اللہ کے گھر کا ہے۔ واللہ یہ بہت بھاری کام ہے، یاد رکھیں۔ امانتوں کے ساتھ یہ عدل کرنا، دوسرے جوانی میں عبادت کرنا، تیسری مسجد کے ساتھ پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے، اور اس کے ساتھ واللہ اگر بندہ نماز پڑھنے آیا نا، یقین مانے اگر مسجد میں بندے کا دل نہیں نہ لگا، مسجد میں بیٹھا ہے اور دل نہیں مسجد میں لگا، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ نہیں صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں، بندہ آیا آتا ہے کاروبار، نماز پڑھی، جلدی جلدی پیچھے بھاگا، یقین مانے اگر مسجد میں دل نہیں لگتا واللہ اس بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ چوتھے وہ دو لوگ ہیں، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ اسامہ صاحب جب میرا وقت مکمل ہو جائے آپ نے مجھے حکم دے دینا، میں اپنی بات کو وہی ختم کر دوں، چونکہ یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، لیکن جتنی محبت کے ساتھ اللہ آپ سن رہے ہیں، بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، آپ کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ، اور آپ کے لیے دعا گو اللہ رب العزت آپ کو دارین کی تمام سعادتوں رحمتوں برکتوں سے نوازے۔ جہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں اللہ ان کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، جو میری مائیں بہنیں وہ دھیان سے سنیں، اللہ ان کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں، آرزویں، اللہ ان کو پورا فرمائے۔ چوتھے وہ دو لوگ ہیں، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں محبت رکھتے ہیں، آپس میں الفت رکھتے ہیں، آپس میں عقیدت رکھتے ہیں، آپس میں محبت رکھتے ہیں، آپس میں عدالت رکھتے ہیں، آپس میں ارادت رکھتے ہیں،
فقط اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا من احب للہ, محبت کرو تو اللہ کے لیے, وابغض للہ, بغض رکھو تو اللہ کے لیے, واعطى للہ, اگر کسی کو کوئی چیز دینی تو اللہ کے لیے, ومنع للہ, اگر کسی کو کسی چیز سے منع کرنا ہے تو اللہ کے لیے. بشارت کیا, فقد استکمل الایمان, اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. حضرت اویس فلانی رحمہ اللہ, امام ترغیب الترہیب میں اس کو صحیح لکھا گیا اس واقعہ کو. حضرت معاذ بن جبل کے پاس آئے, کہا معاذ بن جبل میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اویس فلانی واقعی حقیقتاً جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح. انہوں نے کہا نام یا معاذ, میں سچ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیں, آپ خوش ہو جائیں. اللہ رب العزت نے باقاعدہ کہا کہ واجبت محبتی, اس بندے کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے. للمتحابین فیہ, جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, والمتجالسین فیہ, آپس میں بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے, والمتزاورین فیہ, آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اللہ کے لیے, والمتبادلین فیہ, ایک دوسرے پہ خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. کیا ہے یہ چار کوالٹیز ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں اگر کسی نے لڑائی, بہن بھائی کی لڑائی ہوگی, وہ کہتا ہے اگر میں پہلے صلح کر لی تو میری تو ناک کٹ جائے گی. یلتقیانی فیورث ھذا ویورث ھذا, ملتے ہیں وہ ادھر منہ کرتا وہ ادھر منہ کرتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرہما, ان دونوں میں بہتر الذی, وہ شخص ہے یبدأ بالسلام, جو سلام میں ابتدا کرتا. یقین مانے بندہ بہن بھائی ہوں, ایک وقت تھا وہ ایک دوسرے پہ جانے نچھاور کرتے ہیں, اولادیں بڑی ہو جائیں وہ کہتے ہیں اب رشتوں کے مسئلے آ گئے, اب ہماری آپس میں صلح نہیں ہو سکتی. اللہ کے بندو, میری ماں اور بہنوں, میں آپ سے انتہائی درد مندانہ اپیل کرتا ہوں, اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں اپنے بھائیوں سے کٹے ہوئے ہیں, واللہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. 3 دنوں کے بعد ہم اگر اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملتے, یاد رکھیں پھر ہماری نیکی نہیں رہتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے نا, عبداللہ بن سلام فرماتے پہلی جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی سکھائی وہ پتہ کیا تھی؟ افشوا السلام, سلام کو عام کرو. واطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ. واصلوا الارحام, صلہ رحمی کیا کرو, رشتہ داریوں کو جوڑا کرو. لا يدخل الجنۃ قاطع, جنت میں وہ بندہ نہیں جائے گا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے. آپس میں محبت, آپس میں ارادت اللہ کے لیے. اسی طرح 5 میں مختصر, ورجل شکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, کائنات, اندھیرے نے کائنات کو اپنی آغوش میں لے رکھا. اندھیرا ہے اور یہ خوش نصیب انسان ہے, یہ اٹھتا ہے, سر سجدے میں رکھتا ہے اور اپنے نقد عصیاں کو, اپنے گناہوں کے رجسٹروں کو, اپنی معصیات کو, اپنی نافرمانیوں کو, اپنے ان تمام گناہوں کو اللہ کے سامنے بکھیر کے بیان کر رہا ہے. پھر رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, آہ بکا کرتا ہے. اسی دوران اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک جاتے ہیں. واللہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ 2 آنکھوں سے آنسو. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یحضرونہا. قیامت کے دن فرشتے جہنموں کو کھینچ کے لائیں گے. جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی, ہر باغ پہ 70,000 فرشتے ہوں گے. کتنی باغیں, کتنے فرشتے ہو گئے؟ 70,000 باغ ہو, لگام زمام جس کو کہتے ہیں نا, وہ کڑیالہ جو ہم گدھے کو ڈالتے ہیں, اونٹ کو ڈالتے ہیں, لگام, وہ 70,000, ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے, وہ ان کو کھینچ کے میدان جنگ میں, یعنی میدان محشر میں لائیں گے. مجھے بتائیں کتنی ہوگی, کتنے فرشتے ہوں گے؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے. اور ایک فرشتے کی جسامت سیدنا جبریل امین کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جب دیکھا تو دیکھا کہ جبریل امین کی اتنی بڑی جسامت ہے کہ آپ کے 700 پروں نے پوری کائنات کو ڈھانپ کر. اللہ, اتنی بڑی جسامت ایک فرشتے, 4 ارب 90 کروڑ. مجھے بتائیں, واللہ آج موقع ہے, یہ حتاق رات ہے, آج سو کے بھی گزر جانی,
اگر ہم اللہ کے سامنے رو کے گزار دیں گے تو لہذا ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ ورجل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھ بہا دیتا اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ مختصر کرتے ہوئے چھٹا بندہ، 5 کون سے ہیں جی بتا دیں، آخری 2 میں الگ کر دیں۔ عدل کرنے والا خوش نصیب انسان ہے۔ دوسرا، جوانی میں عبادت کرنے والا انسان خوش نصیب ہے۔ مسجد کے ساتھ جس کا دل ٹوٹ جاتا ہے واللہ خوش نصیب ہے۔ وہ چوتھے لوگ ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور 5واں بندہ ابھی میں نے بتایا جو راتوں کو اٹھ کے اندھیرے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ آخری 2 باتیں، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، دائیں ہاتھ سے مال دیتا ہے بائیں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا، اور پھر اپنے دیے مال پہ نہ احسان جتلاتا ہے، نہ فخر کرتا ہے، نہ تکبر کی ہوا لگتی ہے، نہ شہرت کا دلدادہ بنتا ہے، نہ منہ کا ہوا ہے، نہ نمائش کا چاہنے والا ہے، مدح کی تمنا نہ ستائش کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو ان اجری الا علی اللہ کے الفاظ سے اللہ سے نکلتا ہے۔ کیا ادھر دیکھے تو ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، دن رات میں چھپا کے بھی علی الاعلان بھی مال خرچ کرتے ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور دائیں سے دیتے ہیں بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی، بچی نے کہا، یتیم بچی ہے، ماں کو کہا اماں آپ نے جو آج آٹے کا تھیلا لے کے آئی ہیں، آپ کے تو پیچھے 8 لوگ کھڑے تھے جو تصویر بنا رہے تھے، آپ نے ایک آٹے کی توڑے اس کے لیے آپ نے اتنی بے تکریمی کی کروائی۔ اس نے کہا بیٹا یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پیچھے 8 لوگ واقعی کھڑے تھے، لیکن بیٹا میں نے تو حجاب پہنا ہوا تھا، بے حجاب تو وہ ہوئے، بے حجاب تو وہ ہوئے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتِ حَسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، جس کو ایک حسن و جمیل خوبرو عورت نے اپنی طرف دعوت دی، لیکن اس کی دعوت پہ البیت نہیں کر، بلکہ اس کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے سیرت یوسف کو اپناتے ہوئے انی اخاف اللہ رب العالمین کے الفاظ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے کیا کہا؟ اس عورت نے وغلقت الابواب، دروازوں کو بند کر دیا، اور دروازے جیسے بند کیے وغلقت الابواب وقالت حیث لک، سر پٹ دوڑے سیدنا یوسف علیہ السلام، لگے ہوئے تالے کھلتے گئے۔ جب انسان گناہوں سے بچنے لگے تو اللہ دروازے کھول دیتا۔ مجھے نا یونیورسٹی میں ایک بچہ کہتا کہ سر ہم تو بڑا بچنا چاہتے ہیں لیکن نا ہمیں خواتین پہلے دعوت دی۔ میں نے کہا اگر عورتیں عزیز مصر کی وہ بیوی کا کردار جس کو بعض لوگوں نے زلیخا بھی لکھا ہے، اگر وہ کردار زلیخا ادا کرے تو تم یوسف بن جایا کرو، کوئی مسئلہ، تم یوسف کا کردار ادا کرو۔ لہذا ایسا نوجوان کہ جس کو خوبرو حسین و جمیل عورت نے اپنی طرف برائی کی دعوت دی، لیکن اس کی برائی کی دعوت کو اپنے جوتے کی نوک پہ ٹکراتے ہوئے انی اخاف اللہ رب العالمین کہتے۔ آخری ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتے اپنی بات کو مکمل کرتے۔ عطا ابن ابی ربا مشہور ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ حج کے لیے جا رہے تھے، مقام ابوا میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، جیسے پڑاؤ ڈالا تو سارا قافلہ باہر چلا گیا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے اندر خیمے کے آنے میں کسی آنے کا اس کو احساس ہوا، انہوں نے اپنی نماز چھوڑ کی تو دیکھا ایک عورت گھبرو بیٹھی، تو اس عورت نے آتے ہی عطا ابن ابی ربا انتہائی خوبرو انسان تھے، زنا کی دعوت، اس کے ان الفاظ کو اور اس کی دیدہ دلیری کو دیکھ کے زاروں کی طرح عطا ابن ابی ربا رونے لگے۔ اتنے میں سلمان بن یسار آ گئے، وہ معاملہ دیکھ کے وہ بھی رونے لگے۔ اتنے میں جو حاجی سارے تھے وہ بھی خیمے میں آ گئے، وہ ان دونوں کو روتے ہوئے دیکھ کے وہ بھی سارے رونے لگے۔ اب اس عورت نے چپکے سے اٹھی اور چل دی۔ اب مکہ پہنچتے ہیں، عطا ابن ابی ربا وہاں پہنچتے ہیں، زیارت کی رات کو سوئے، آدھی رات کا وقت ہوتا ہے تو عطا ابن ابی ربا اٹھ کے پھر زاروں کی طرح رونے لگ جاتے ہیں۔ سلمان بن یسار کہتے ہیں آپ وہاں بھی روئے، میں بڑا حیران تھا، اب یہاں بھی روئے، رونے والی معاملہ اور یہ آپ کی اس میں کوئی مماثلت ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بتائیں، وہ بتا نہیں رہے، تو انہوں نے کہا میں ایک شرط پہ، عطا ابن ابی ربا فرماتے ہیں میں بتاؤں گا،
میری زندگی میں آپ نے کبھی بھی کسی کو واقعہ کو بیان نہیں کرا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ انہوں نے کہا جب میں خیمے میں تھا تو وہ جو خوبرو عورت آ کے بیٹھی اس نے مجھے دعوت زنا دی، اللہ میں اللہ کے ڈر اور اس کے خوف کے ساتھ زاروں کی طرح رونے لگا کہ اس کی دیدہ دلیری اور مجھے دعوت، اس پہ مجھے رونا، اور میں نے اس کی دعوت کو ٹھکراتے میں نے اس کی طرف آنکھیں اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ اور پھر یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی سیدنا یوسف علیہ السلام کی جلالت کو دیکھا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کا مجھے دیدار کروایا اور میں اللہ کے شکر میں اس کی نعمت میں رونے لگا، اللہ آپ اتنی جلدی اجر اس کا بھی فکر کرتے ہیں۔ اللہ کے اس نبی کی جلالت کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے معراج پہ دیکھا نا تو میں نے دیکھا اپنے بھائی یوسف کو کہ پوری کائنات کا آدھا حسن اکیلے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، اور پورا مصر کا حسن سامنے بیٹھا ہے۔ جب اس زلیخا نے کہا تھا نا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے مدہوشی میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام اتنے خوبرو تھے۔ اور اگر انہوں نے ہمارے پیغمبر کے حسن کو دیکھا ہوتا تو وہ اپنے سینوں میں کھنجر ہوتے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچے خبا ہمادارن تو ترہا داری۔ تمام انبیاء کے کمالات اور جمالات کا اکٹھا کیا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہا کے۔ لہذا آخری بات یہ ہے کہ خوبرو عورت کی دعوت ہے، اس کے لیے بچنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو اپنی نظروں کو نیچا رکھا کرے۔ اور میری ماں اور بہنوں کے لیے اللہ نے یہ فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کیا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اللہ اس کے مقابلے میں تمہیں جنت عطا کر دے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کبھی بھی کوئی مرد اور عورت تنہا نہ ہو الا کان ثالثہما الشیطان، مگر ان میں تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان ساتوں جیسا ہی خوش نصیب بنا دے۔ ساتھ ہم نے کون سے 5 آپ نے مجھے پہلے اب میں سناتا ہوں۔ عدل کرنے والا خوش نصیب انسان ہے، اور جوانی میں عبادت کرنے والا خوش نصیب انسان ہے، مسجد کے ساتھ جڑ جانے والا خوش نصیب انسان ہے، اور آپس میں محبت۔ آج دیکھیں نفرتوں کے انبار ہیں، عداوت، نفرت، دشمنی، بغض، کینہ، حسد، ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور ہم نے ایسے ایسے تھیلے اور بیگ رکھے، بڑے بڑے سوراخ رکھے۔ آج جو قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے نا وہ فرما رہے تھے ایتے بلّہ پکار کے کہہ رہی تھی ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کوئی بھائی پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کا، فکرہتموہ، بار بار آیتیں بتا رہی تھی اللہ واللہ نہ ایسے کرو۔ اس کے بعد 5واں وہ بندہ جو رات کو اندھیرے میں اٹھتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اپنے گناہوں پہ رو دیتا ہے، اور چھٹا انسان جس کو خوبرو حسین و جمیل عورت نے برائی کی دعوت دی لیکن اس پہ لبیک نہیں کہتا۔ 7واں انسان وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بائیں کو بھی نہیں پتہ چلنے دیتا۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ساتوں جیسا بنا دے۔ اللہ جن لوگوں نے سنا جو سن رہے اللہ ان کو بھی ساتوں جیسا بنا دے۔ اللہ جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں اللہ ان کو بھی ان اوصاف والا بنا دے۔ اللہ جو کہا جو سنا اللہ کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ بار ساتھی پریشان نے بار مکان بار جان خصوصی دعا کے لیے کہا گیا ہے آپ احباب دعا فرما دے جو پریشان ہیں کسی بھی معاملے میں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو یہاں پہ ہمارے معاونین ہیں، ہمارے منتظمین ہیں، ہمارے معلمین ہیں، ہمارے امام ہیں، قرۂ کرام ہیں، طباء ہیں، اللہ ان کو ان کی تمام محنتوں کو قبولیت سے نوازے۔ اللہ جس نے اس مرکز میں ایک اینٹ بھی لگائی، جو اللہ موجود ہیں جو نہیں موجود، اللہ ان کو تمام دنیا کی آخرت اور دنیا کی تمام سعادتوں سے بہرہ مند فرما۔
یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله أكبر كبيرا عدد الشفع والمثل وكلمات الله التامات الطيبات المباركات سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملا ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملا ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملا ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملا كل شيء الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملا ما خلق والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء والحمد لله ملا ما في الأرض والسماء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملا ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملا كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة الفردوس وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا سچا نمازی بنا اللہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے اللہ جو ہمارے کانوں سے گناہ ہوئے اللہ معاف فرما اللہ جو ہماری زبان سے گناہ ہوئے اللہ معاف فرما اللہ جو ہماری آنکھوں سے گناہ ہوئے اللہ معاف فرما اللہ جو ہمارے ہاتھوں اور قدموں سے گناہ ہوئے اللہ معاف فرما اللہ یہ آج بخشش کی رات ہے اللہ یہ لیلۃ القدر ہے اللہ یہ طاق رات ہے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ واپس خالی نہ موڑیے گا اللہ یہ سفید داڑھیوں والے بزرگ اللہ ہاتھ اٹھائے اللہ ہم عادی مجرم ہیں اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اللہ ہم گنہگار ہیں بدکار سحقار ہیں اللہ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ اور ڈھنگ نہیں آتا اللہ بن مانگے عطا فرما اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت والی تندرستی والی اسلامتی والی زندگی عطا فرما اللہ کوئی روحانی بیمار ہے اللہ کوئی جسمانی بیمار ہے اللہ ساری بیماریوں کو اللہ تندرستی میں بدل دے اللہ کوئی میری ماں بہن بیمار ہے اللہ اس کو تندرستی عطا فرما اللہ یہاں پہ کوئی بزرگ بھائی اللہ کوئی بیمار ہے تو اللہ اس کو تندرستی والی زندگی عطا فرما اللہ میری والدہ کریمہ کو صحت والی تندرستی والی ایمان کی اسلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ ان کا سایہ شفقت کا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا اللہ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کو ان کا فرما بردار بنا اللہ جن نوجوانوں کے والدین باپ بوڑھے باپ اللہ زندہ ہے ان کو ان کی عزت تکریم و تعظیم کرنے والا بنا اللہ نافرمانیوں سے محفوظ فرما اللہ نافرمان نہ بنا اللہ فرما بردار بنا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اللہ جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر اللہ بن مانگے عطا فرما اللہ ہم بڑے نازک مزاج لوگ ہیں اللہ ہم حطامہ حاویہ سعید صدر لذاذ زمہری اور ویل یہ جہنموں کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے اللہ ہم تو بڑے نازک ہیں اللہ ہم تو تیلیوں کاغذوں کپھوں کی برداشت نہیں کر سکتے اللہ ان کاغذوں کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے اللہ جہنم کی آگ ہم میں سکت نہیں اللہ ہمیں جہنم سے عذاب فرما اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما اللہ ہماری نسلوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما اللہ ہماری نسلوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اللہ مسافر ہوں اللہ تو اٹھا کے آپ سے التجا کر اللہ خالی ہاتھ نہ واپس
اللہ آپ غفور ہیں، اللہ آپ الغفور ہے، اللہ الکریم ہے، اللہ آپ الرحمن ہے، اللہ آپ الرحیم ہے۔ اللہ آپ کے ان سونے اسماؤں کا واسطہ دے کے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اللہ جس طرح ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا فرما، اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا فرما۔ اللہ جو بھی نیک تمنائیں ہیں آرزویں حاجات ہیں اللہ پورا فرما۔ اللہ جس کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس بہنیں ہی بہنیں اللہ ان بھائی بہنوں کو نیک صالح بھائی عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس صرف بہنیں ہی بہنیں ان بھائی اللہ ان بہنوں کو بھائی عطا فرما۔ اللہ جس کے پاس اولاد ہے اس کو نیک صالح عطا فرما۔ اللہ جو میرے بہن بھائی اللہ جو والدین رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اللہ جو رزق کے حوالے سے پریشان ہے اللہ ان کو نیک رزق عطا فرما، اللہ حلال رزق عطا فرما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وحلالا رزقا حلالا طيبا۔ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ اللہ ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، اللہ ہمیں پانی سادہ بوتل نہیں دے سکے، اللہ ہمیں معاف فرما دینا، اللہ ہمیں معاف فرما دینا۔ اللہ ہمارے پاس اس کا جواب بھی نہیں، اللہ ہم عادی مجرم، اللہ ہمیں معاف فرما دینا۔ اللہ صلاح الدین ایوبی بھیج دے، اللہ محمد بن قاسم بھیج دے، اللہ طارق بن زیاد کی ضرورت، اللہ ابن ولید کو بھیج دے، اللہ عمر بن خطاب جیسے لیڈر کو بھیج دے، اللہ ہشام بن عبد الملک کو بھیج دے، اللہ آج اپنا کوئی مہدی بھیج دے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کا وعدہ اللہ جلد بھیج دے، اللہ اس یہودیت کو نشان عبرت بنا دے۔ اللہ ہمارے مسلمان بچوں کو کاٹا اس نے، اللہ عورتوں کو بھی گھر کر دیا، اللہ نوجوانوں کو اس نے تہس نہس کر دیا۔ اللہ جس طرح بنو قریظہ کو اللہ تو نے نشان عبرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بنایا، اللہ مکمل یہودیت کو نیست و نبود فرما، اللہ اس کو نیست و نبود فرما۔ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم علیک بالیہود والاسرائیل والامریکیین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین۔ اللہ ہم بے بس ہیں، اللہ ہم بے کس ہیں، اللہ ہم مجبور ہیں، اللہ ہم مقہور ہیں، اللہ ہماری مجبوریوں کو معاف فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر اللہ بھی مانگے عطا فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔